اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ نے قرآن میں ظالم پر لعنت کی ہے، لعنت کا مستحق ہے جو ظلم کرنے والا، اور مذمت ہے تاریخ کے ان خائن لوگوں کی جو ظالموں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ بالخصوص بنی امیہ کے گماشتوں نے تاریخ میں بہت غلط کاریاں کیں اور عظیم لوگوں کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی، برے ظالم سفاک لوگوں کو اچھا ثابت، جن میں سے چند نام ہیں جیسے حجاج بن یوسف۔ سفاک بھیڑیا جب پیدا ہوا تو بکری کے خون سے اس کی غذا کا آغاز، ماں کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، پھر پوری زندگی ظلم فسق و فجور میں رہا۔ اس کو محمد و آل محمد سے دشمنی تھی۔ یہ بنی امیہ کا وہ گماشتہ تھا کہ آل محمد کے ماننے والوں کو قتل کرنا اس کے لیے معمولی کام تھا، اور بالخصوص مسلمانوں چوتھا خلیفہ اب مانتے مولا علی، مولا علی پر یہ نعوذ باللہ تبرہ کرواتا تھا اور علی کے ماننے والوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جو علی سے پیار کرے چاہے کتنا متقی پرہیزگار، اس کے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ جناب کمیل، جناب سعید بن جبیر، اس کے علاوہ قتل و غارت کرنے کے بعد اس کا اپنا بھی بڑا برا انجام ہوا۔ لوگ قتل و غارت کی اس کے ظلم کو تو بیان کرتے ہیں، مگری چیز بھی بیان کرتے ہیں۔ جب ظلم کر کے آخری وقت میں اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے پیٹ میں سانپ بچھو بن گئے تھے جو اس کی آنتڑیوں کو کاٹتے تھے، یہ بستر پہ تڑپتا تھا۔ اس ظلم کا انجام جو علی کی دشمنی کی وجہ سے اس پہ عذاب کی شکل میں۔ اسی طرح زیاد بن سمیہ، زیاد اپنی ماں سمیہ کی طرف معروف ہے، اگرچہ کوئی اور اس کے باپ بنائے گئے اس کو تاریخ میں، کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، جیسے زیاد بن سمیہ۔ یہ بھی مولا علی پہ صبر کرتا تھا، مولا علی کے محبوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتا تھا، جو علی کا نام لے اس کو قتل کر دیتا تھا، اور بالآخر یہ بکواس کر رہا تھا مولا علی کے متعلق۔ اس زمانے میں تو فالج نہیں کہتے کہ ہم آپ فالج کہتے ہیں، اس کا پورا اعضاء ختم ہو گئے، ممبر سے گرا، تڑپ کے مر گیا۔ اس کے بعد نام نہاد ہیرو اسلام محمد بن قاسم، یہ وہ گنڈا تھا۔ آج تو الحمدللہ تاریخ کھل کے آ رہی ہے، پچھلے جو حقائق چھپائے گئے، ان بدماشوں کو چھپائے گئے وہ ظاہر آ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی ہمارے بھائی جو ہیں علماء ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں، سادات کی دشمنی کے لیے سندھ میں آیا تھا۔ راجہ دار کے ہاں پناہ لے ہوئے تھے سادات، اور یہی محمد بن قاسم مولا علی پر نعوذ باللہ تبرہ کرواتا تھا، علی کے ماننے والوں پہ ظلم کرتا تھا۔ اسلام کے ہیرو وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی علامت علی کی دشمنی کریں۔ سندھ کیا یہ چین تک بھی چلا جاتا، یہ ہیرو نہیں تھا، زیرو اور لانتی تھا۔ اس کے بعد ہم آج حقائق وہ ہے جو تمام کتب میں موجود ہیں، ایک شیعہ یا ایک فقہ کی نہیں، الحمدللہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی علماء انصاف کر کے اس زمانے میں ان مظالم کی بتا رہے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد غزنی کے علاقے کا ایک بادشاہ ابو منصور سبکتگین، یہ بڑا سفاک بھیڑیا اور آل محمد کا دشمن خارجی تھا۔ یہ سبکتگین وہ ظالم ہے کہ ایران میں آج بھی امام رضا کے شہر میں حرم میں وہ تصاویر موجود ہیں۔ اس نے ایران کو فتح کیا
حالانکہ صحابہ والی بات ہی نہیں تھی، بات تو تھی ان کا پیسہ، دولت، لوٹنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی سبکتگین تو محمود غزنوی کا باپ ہے، اس نے امام رضا کے روضے کی دیواروں کو شہید کرایا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تمام فقہوں، تمام مذاہب میں قابل احترام ہیں، نبی کا بیٹا ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ زائرین مولا کی، بلکہ نہیں 3 کروڑ، اب تو اطلاع کہ یہ ہے کہ 3 کروڑ کے لوگ قریب لوگ امام رضا کی زیارت پہ جاتے ہیں۔ نبی کے بیٹے کے حرم پہ حملہ کرنا، کیا یہ اسلام کا ہیرو ہے سبکتگین؟ تھا کمین گاہوں سے نکلنے والے یہ، یعنی تاریخ بدلتی گئی، بنی امیہ مٹ گئی، بنی عباس مٹ گئی، اس کے بعد بھی ان کے گماشتے اور ان کے دسترخوان سے آنے والے ظالموں میں سے یہی ابو منصور سبکتگین، یہ اسلام نام کے مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کی اقدار کی نفی کی، انہوں نے اسلام کے مقدسات کی توہین کی۔ ابو منصور سبکتگین نے جو آل محمد کے مزارات کی خراسان میں توہین کی، وہ کافروں اور یہودیوں میں بھی مثال نہیں ملتی، تو کیا نام پر یا اس چیز پر چلے جائیں؟ سبکتگین کی ظاہری فتوحات اور ریاکارانہ اسلامی جنگوں کی وجہ سے اپنی قبروں کو داؤ پہ نہ لگاؤ، جہنم کے ایندھن میں آگ میں ہاتھ نہ ڈالو۔ نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا 2 ہستیوں کو کہا ہے، جناب زہرا، یہ جب مولا رضا فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا خراسان کی زمین میں دفن ہوگا۔ پھر مولا رضا کی زیارت کے متعلق ہے، جو امام رضا کی زیارت پہ جائے گا 1 لاکھ شہید کی شہادت کا ثواب، 1 لاکھ حج مستحبی، 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ صدیق کی صداقت کا ثواب، 1 لاکھ مجاہد کے جہاد کا ثواب، ان 5 لاکھ نیکیوں کے برابر امام رضا کی ایک زیارت۔ نبی کے جسم کا ٹکڑا زندگی میں مامون نے زہر دے کے شہید کیا، پھر مولا کی قبر پہ مسلمانوں کا نام نہاد ہیرو زیرو ہیرو سبکتگین، اس نے مولا کو زہر دے کے شہید کیا، اس نے مولا کی قبر پر۔ اب تو انصاف تمہارے پاس ہے کہ سبکتگین کے تیر تلوار اور لشکروں کے ظاہری ریاکارانہ اسلام کی تعریف کرو، یا نبی نے کہا میرا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، نبی کے قول کا حیا پر۔ مالک ذوالجلال اہل بیت کے ساتھ خالص ہو کر ان کا منصب جو خدا نے ان کو عطا کیا، نبی نے جس کا اعلان کیا، اس پر انہیں ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھنے اور ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔